تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مانتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بھی عذاب مانتے ہیں. کہتے ہیں عذاب قبر میں بھی مانتا ہوں. کہتے ہیں عذاب قبر میں بھی مانتا ہوں. اور عذاب کا معنی کیا ہے؟ ہوا زندہ کو دکھ دینا نا. اگر مماتی اس قبر کو مان لے تو عذاب کس کو؟ اس قبر میں ہوگا نا. عذاب کس کو ہوگا؟ اسی قبر میں ہوگا نا. اگر اس کو مان اس قبر میں جسم ہے کہ روح ہے؟ پھر عذاب کس کو ہوگا؟ جسم کو ہوگا نا. اور عذاب کسے کہتے ہیں؟ زندہ کو. تو اس جسم کو زندہ ماننا پڑے گا نا. نہیں سمجھے؟ جب زندہ مانو گے تو زندہ روح کے تعلق کے بغیر ہوتا ہے تعلق کے ساتھ ہوتا ہے؟ پھر روح کا تعلق بھی ماننا پڑے گا نا. اور جب اس میں روح کا تعلق مان لو گے حیات مان لو گے تو حیات میں اصل سما ہے یا عدم سما؟ تو پھر سما ماننی پڑے گی نا. اس لیے وہ کہتا ہے قبر ہی کا انکار کر دو تاکہ قبر کا انکار کرو گے تو جسم کا انکار ہوگا, یہ انکار کرو گے تو عذاب کا انکار ہوگا, حیات کا انکار ہوگا اور سما کا انکار ہوگا, تو نہ رہے بانس اور نہ بجے. اس لیے وہ قبر کا انکار کرتا ہے. مطلب آدمی سوچتا ہے نا یار اتنی موٹی سی بات اس کو کیوں نہیں سمجھ آتی. یہ موٹی بات نہیں, یہ بہت چلاک ہے. اس نے چلاکی کی وجہ سے قبر کا انکار کی. اب بات سمجھ گئے؟ اگر اس قبر کو مان لیں تو عذاب قبر تو مماتی مانتا ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم عذاب قبر مانتے ہیں. اگر اس قبر کو بھی مانے عذاب قبر بھی مانے تو اس قبر میں جسم ہے, پھر عذاب ماننا پڑے گا جسم کا. اور جب جسم کا مانے گا تو پھر جسم کو زندہ ماننا پڑے گا. زندہ مانے گا تو پھر روح کا تعلق ماننا پڑے گا. تعلق مانے گا تو پھر سما کو ماننا پڑے گا. اس لیے اس نے سما کا انکار کرنا تھا, تعلق کا انکار کیا. تعلق کا انکار کرنا تھا, حیات کا انکار کیا. حیات کا انکار کرنا تھا, قبر کا انکار کر دیا. اس لیے اس ظالم نے قبر کا انکار کیا. بعض نشین ہوگی. آگے ہے برزخ. آگے کیا چیز ہے؟ برزخ. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ, کہ جب آدمی پر موت آئی تو آدمی ہماری آنکھوں سے پردے میں چلا گیا. اب یہ اگر یہاں جسم پڑا ہوا ہے تو بھی برزخ ہے, یہاں جسم پڑا ہوا ہے تو بھی برزخ ہے. اور اگر آدمی یہاں پڑا ہوا نہیں گڑھے میں ہے تو بھی برزخ ہے. اگر آدمی پانی میں ہے تو بھی برزخ ہے. تو ہمارے اس دور سے لے کے قیامت تک کا جتنا زمانہ ہے یہ سارے کا سارا زمانہ برزخ کا, یہ سارے کا سارا زمانہ برزخ کا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں موت کا معنی, حیات کا معنی, قبر کا معنی, عذاب کا معنی, برزخ کا معنی. یہ ہمارے یہاں تھوڑے سے معنی ہے جو ذہن نشین فرما لیں, پھر اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لو. آدمی پر موت آئی, موت کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا گیا. قبر میں رکھا, ضروری کہ آپ قبر میں رکھ دیں. اگر قبر میں نہ رکھیں, اس کو زمین پر پڑا رہنے دیں, اب بھی قبر میں ہے یا نہیں؟ قبر میں ہے یا نہیں؟ قبر کسے کہتے ہیں؟ میت یا اجزائے میت کے مقار کو. تو قبر میں تو اب بھی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کو مماتی بطور دلیل کے شور سے پیش کرتے ہیں. ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میت پڑی ہوئی تھی اور یہودی اس پہ رو رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میت کی وجہ سے, رونے کی وجہ سے, اہل میت کے رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے. فرماتا دیکھو وہ تو گڑھے کے اندر نہیں تھی, وہ تو باہر پڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی پاس سے گزرے تو معلوم ہوا گڑھے کو قبر نہیں کہتے. میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں گڑھے کو قبر نہیں کہتے. جہاں میت موجود ہے وہی قبر ہے, لیکن وہاں روح تو نہیں تھی. وہاں کون پڑی ہوئی تھی؟ میت جسم پڑا ہوا تھا نا. اللہ کے نبی کا گزر روح سے نہیں ہوا تھا, نبی کا گزر جسم سے ہوا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میت سے حضور کا قبر سے گزر ہوا, اور فرمایا میت کو عذاب ہو رہا ہے. میت اسے کہتے ہیں جس پر موت آئے. موت جسم پر آتی ہے تو اس میت کو جو عذاب ہو رہا تھا جسم کو ہو رہا تھا, کیونکہ نبی نے کیا فرمایا ان المیت یعذب فی قبرہ. تو میت کسے کہتے ہیں؟ جس پر موت آئے. تو موت جسم پر آئی ہے تو جہاں پہ جسم ہوگا وہی قبر ہوگی نا. تو جس جگہ پہ جسم موجود تھا اسی کو قبر کہتے ہیں. یہ تو ہمارا موقف ہے, تمہارا موقف تھوڑا ہوا. خیر جب اس کو قبر میں دفن کر دیا, اب حدیث میں آتا ہے اس کے بعد سوال و جواب کے لیے منکر اور نکیر آتے ہیں. منکر نکیر آ کے اس سے سوال کرتے ہیں من ربک, من نبیک, ما دینک. 3 سوال کرتے ہیں. یہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے. نیک آدمی تھا, جواب دیا. پھر سنیں ابی داؤد کی روایت ہے فینادی منادی من السماء, آسمان سے ایک ندا دیتا ہے
افرشوا لہ بابا من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، البسوہ بابا من الجنہ، البسوہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دے دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس جنت کے لیے دروازہ کھول دو۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا اہلہ، آج ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، آج تو سو جا۔ تو سوال و جواب کے بعد فرشتہ اس کو سلا دیتا ہے، اور اگر آدمی نیک نہ آدمی برا ہو تو وہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ حدیث میں ہے فینادی منادی من السماء، پھر آسمان سے ایک ندا دینے والا آواز دیتا ہے البسوہ من نفرشوہ من النار، جہنم کا اس کا بچھونا دو، البسوہ من النار، جہنم کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو، فیاتی من سمومہا، اس کے بعد جہنم کی گرم ہوا آتی ہے، اور جنت کے لیے اس میں ہے فیاتی ہے من روحہا، اس کے بعد جنت کی خوشبو آتی ہے، وطیبہا، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں پہنچتی ہیں۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ جب یہ مردہ جو پڑا ہوا ہے کافر، اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا گیا، حدیث میں آتا ہے فیبعثہ اللہ اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں حتی یبعثہ اللہ من مرقدہ ذالک، یہاں تک اللہ اس کو سونے کی جگہ سے اٹھا دے۔ اب نبی پاک نے فرمایا کہ جب امتی کو قبر میں رکھا گیا، اس کو سوال و جواب کیے گئے، اگر یہ برا تھا تب بھی اس کو سلا دیا گیا، اگر نیک تھا تب بھی اس کو سلا دیا گیا، تو قبر کے اندر نوم کی حالت طاری ہوگی، اور نوم کے بارے میں اللہ نے فیصلہ یہی فرمایا، اور سارے کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ حالت نوم میں اگرچہ روح جسم میں نہیں ہوتی مگر روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ نوم میں یہ اتفاقی عقیدہ ہے نا کہ روح اور اگرچہ روح جسم میں ہوتی نہیں ہے مگر روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو قبر میں سلا دیا گیا۔ یہ مسئلہ تھا عام مردے کا کہ جس کو امتی کہتے ہیں، لیکن نبی کے لیے مسئلہ بالکل اس سے الگ ہے۔ الکنز المتواری میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے عقیدے کو لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے ان للمیت حیاتا و موتا، کہ میت کے لیے قبر میں حیات اور موت بھی ہوتی ہے، سوائے انبیاء کے کہ نبی کے لیے قبر میں حیات ہوتی ہے، موت بالکل نہیں ہوتی۔ جب نبی کی روح کو لٹا دیا گیا اب نبی سے سوال اور جواب نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امتی سے قبر میں سوال جواب ہوتا ہے، نبی سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا۔ بل یستمر حیہ، نبی پر نیند بھی نہیں آتی بلکہ نبی کو حیات دائمی مل جاتی ہے۔ اب بات سمجھیں کہ غیر نبی کو قبر میں زندگی ملتی ہے مگر نیند کی صورت میں، اور نبی کو قبر میں زندگی ملتی ہے بیداری کی صورت میں۔ ہم کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ اور امتی بھی قبر میں زندہ، مگر دونوں میں فرق یہ ہے امتی قبر میں ایسے زندہ جیسے سونے والا زندہ، اور نبی قبر میں ایسے زندہ جیسے جاگنے والا زندہ۔ امتی قبر میں ایسے یہ حضرت جلد تو مجھے اب یاد نہیں ہے، حضرت امام بخاری نے جہاں پر خطبہ صدیق اکبر نقل کیا نا جلد نمبر 1/517، اسی خطبہ صدیق اکبر کے تحت الکنز المتواری میں غالباً جلد نمبر 6 ہے، غالباً 6 نمبر جلد ہے، اسی کے تحت حضرت نے لکھا ہے، بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے۔ اب بات سمجھے تو نبی زندہ جیسے جاگنے والا اور امتی زندہ جیسے بولی امتی زندہ جیسے سونے والا۔ مماتی کہتا ہے جب دونوں زندہ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں سونے اور جاگنے والے میں جو فرق ہے وہی نبی اور غیر نبی کے درمیان بھی فرق ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب آدمی سوتا ہے تو اب دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، جب صبح اٹھتا ہے تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سونے پر موت کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا سونے والے کو میت کہہ سکتے ہیں مگر جاگنے والے کو میت نہیں کہہ سکتے۔ تو امتی قبر میں زندہ جیسے سونے والا اور سونے پر موت کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا امتی پر میت کا اطلاق درست ہے، اور نبی قبر میں زندہ جیسے جاگنے والا زندہ، اور حیات کو موت نہیں کہہ سکتے، یقظہ کو موت نہیں کہہ سکتے، جاگنے والے کو میت نہیں کہہ سکتے۔ تو امتی پر میت کا اطلاق درست ہے مگر نبی پر موت کا اطلاق درست نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب مردہ قبر میں زندہ پھر مردہ کیوں کہتے ہیں، اللہ تو موتا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ جو کہ قبر میں سونے والا ہے اور سونے والے کو مردہ کہہ سکتے ہیں تو اس کو مردہ کہہ لو، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن نبی کو مردہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی قبر میں جاگ رہا ہے، اور جاگنے والے کو مردہ، ہاں جاگنے والے کو مردہ ایک صورت میں کہتے ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرے اور جاگ رہا ہو یہ زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہ کرے اور جاگ رہا ہو یہ مردہ ہے۔ تو نبی تو قبر میں جاگتا ہے اور ذکر کرتے ہوئے جاگتا ہے،
زندے کو مردہ کہہ سکتے ہیں، شرط کیا وہ ذکر نہ کرے. تو جب نبی دائماً ذکر کرتا ہے تو نبی کو تو پھر بھی میت نہیں کہہ سکتے. یہ بات ذہن نشین کر لو. اس لیے ہم نے کہا کہ نبی بھی زندہ اور امتی بھی قبر میں، لیکن دونوں کی زندگی میں فرق ہے. وہ سونے والے کی طرح، یہ جاگنے والے کی طرح. بس یہ موٹی سی بات سمجھو تو مسئلہ حیات نبی اور غیر نبی کا سمجھ آتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اچھا جب غیر نبی بھی زندہ اور نبی بھی زندہ تو پھر نبی میں تو اختلاف نہیں ہے سماع موتا میں، تو غیر نبی میں اختلاف کیوں ہوا؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ 1400 سال میں نبی کی ذات کے بارے میں کسی ایک سنی کا اختلاف نہیں، اگرچہ وہ سنی چور ہو، اگرچہ وہ سنی ڈاکو ہو، اگرچہ وہ سنی بد کردار اور بدمعاش ہو. پوری 1400 سالہ تاریخ میں ایک بھی سنی ایسا نہیں ملتا جو قبر میں پیغمبر کی حیات کا انکار کرے یا قبر میں پیغمبر کی سماع صلاۃ والسلام کا انکار کرے. ایک بھی نہیں ملتا. عنایت اللہ شاہ بخاری کے وجود سے پہلے ایک بھی سنی نہیں ملتا. اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ جب نبی بھی قبر میں زندہ، امتی بھی قبر میں زندہ، تو امتی کے سماع میں اختلاف پھر کیوں ہوا اور نبی کے سماع میں اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ جب نبی امتی زندہ ہے پھر اختلاف کیسے ہوا؟ اب بات ذہن نشین کر لو. ہم کہتے ہیں قبر میں پڑا وہ امتی زندہ، جیسے سونے والا اور جاگنے والا بھی سنتا ہے اور سونے والا بھی سنتا ہے. جاگنے والا بھی سنتا اور سونے والا بھی. یہ مماتی کہتے ہیں یہ نہیں سنتا. جاگنے والا بھی سنتا اور سونے والا بھی. آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ سونے والا بھی سنتا ہے. دیکھیں اگر آپ کے مہمان آئے اور وہ سو رہا ہو، آپ بچوں سے کہتے ہیں بھی شور نہ مچاؤ مہمان سو رہے ہیں، تو بچہ کہے گا ابو سونے والا تو نہیں سنتا تو مجھے کھیلنے دو. آپ بچے کو کیوں چپ کراتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ سونے والا سنتا ہے، تبھی اس کو شور مچانے سے منع کر رہے ہیں نا. اب اگر رات کو اگر آپ کے استاد ہوں اور وہ کہیں بھائی الارم لگا دو میں نے 3 بجے اٹھنا ہے، تو استاد جی سے کہا تو استاد جی جب الارم بجے گا آپ تو سوئے ہوئے ہوں گے اور سونے والا تو نہیں سنتا، الارم لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو جو الارم لگاتا ہے اس کا عقیدہ کیا کہ سونے والا مماتی ہو تو بھی عقیدہ کہ سنتا ہے، اگر حیاتی ہو تب بھی عقیدہ کہ سنتا ہے. فرق یہ کہ مماتی کا عقیدہ ہے مگر بیان نہیں کرتا، منافقت سے کام لیتا ہے، اور حیاتی کا عقیدہ ہے تو بیان بھی کر دیتا ہے. فرق تو اتنا ہی ہے نا. تو جو آدمی رات کو الارم لگاتا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے کہ سونے والا سنتا ہے. جس کا پاکستان میں یا دنیا میں مدرسہ ہے اور لڑکوں سے کہتا ہے بھی اذان کے وقت ہو گیا طالب علموں کو جگا دو، اس کا عقیدہ ہے کہ سونے والا سنتا ہے. اگر اس کا عقیدہ ہوتا کہ سونے والا نہیں سنتا کبھی بھی نہ کہتا کہ طلباء کو جگا دو. جب آپ جگانے کے لیے طالب علم کو ہٹائیں گے وہ سویا ہوگا جاگ رہا ہوگا؟ سویا ہوگا نا. وہ سو کر بات سن کر اٹھتا ہے یا اٹھ کر بات سنتا ہے؟ سن کر اٹھتا ہے نا. تو معلوم کیا ہوا کہ سونے والا بات سنتا ہے نا. تو یہ قبر میں پڑا ہوا مردہ یہ اگرچہ سونے والا ہے لیکن چونکہ سونے والا بات کو سنتا ہے تو یہ عام میت بھی قبر کے اندر بات کو سن لیتی ہے. اچھا اگلا مسئلہ یہ تھا کہ جب سن لیتی ہے پھر اختلاف کیوں ہوا کہ جی بعض مردے بات کہتے ہیں سنتے ہیں، بات کہتے ہیں نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں جس طرح سونے والوں کی قسمیں ہیں اسی طرح مرنے والوں کی بھی قسمیں ہیں. بعض سونے والے ایسے ہیں ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جاتے ہیں، بعض سونے والے ایسے ہیں اس سے اٹھ جاتے ہیں، اور بعض سونے والے ایسے ہیں ان کو ہلائیں تو اٹھ جاتے ہیں، اور بعض سونے والے ایسے ان کے منہ پر پانی چھڑکو تو اٹھتے ہیں، اور بعض ایسے پوڈری اور مماتی ہیں ان کے منہ پر پانی چھڑکو تو بھی نہیں اٹھتے. تو سونے والوں کی قسمیں ہیں یا نہیں؟ بولیے قسمیں ہیں نا. تو جس طرح اس جہان میں سونے والوں کی قسمیں ہیں اسی طرح اس جہان میں بھی سونے والوں کی قسمیں ہیں. کوئی سونے والا ولی ہوگا، کوئی سونے والا فاسق ہوگا، کوئی سونے والا ابو جہل ہوگا. تو فرق ہے نا سونے والوں میں. تو جس طرح اس جہان میں سونے والے سنتے ہیں لیکن ایک ذہن نشین فرما لو جاگنے والا بھی سنتا ہے سونے والا بھی، مگر جس طرح رفتار سے جاگنے والا سنتا ہے اس رفتار سے سونے والا نہیں سنتا. اس لیے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ سون رہا کون سا میری بات کو سنتا ہے، کون سا سنتا ہے؟ کیا مطلب؟ جاگنے والے کی حس تیز ہوتی ہے سونے والے کی حس تیز نہیں ہوتی. تو جس رفتار سے جاگنے والا سنتا ہے اس رفتار سے سننے والا نہیں سنتا، اور کبھی سننے والے کی رفتار اتنی کم ہوتی ہے گویا کہ سنتا ہی نہیں ہے، گویا کہ سنتا نہیں ہے. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ قبر میں جو حیات امتی کو ملتی ہے اس کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک حیات مومن صالح کی، ایک حیات مومن فاسق کی، ایک حیات مومن کافر کی. دیکھیں میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. آپ یا میرے چہرے کو دیکھیں، یہ میرے چہرے کا جو جسم ہے یہ چمڑا بھی زندہ ہے، اور میرے چہرے میں یہ جو بال ہے یہ بھی زندہ ہے، لیکن بال کی حیات اور ہے اور اس کی حیات اور ہے. دونوں میں فرق ہے نا. اب اگر بال کو بالکل کھینچو تو تکلیف ہوگی، یہاں سے کاٹ
کاٹ دو تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن رخسار پہ تو معمولی سی آپ چونڈی لگاؤ گے تو معمولی سی چٹکی سے بھی درد ہوتی ہے نا۔ اب دیکھو رخسار کے اندر بھی حیات اور بال میں بھی حیات، لیکن رخسار کی حیات اور ہے اور بال کی حیات اور ہے۔ اس طرح قبر میں ابو جہل کو بھی حیات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی حیات ہے، لیکن ان کی حیات اور ہے اور اس کی حیات اور ہے۔ اگلی بات میں کہتا ہوں، چہرے میں بال کو بھی حیات ملتی ہے، چہرے میں رخسار کو بھی حیات ملتی ہے، اور چہرے موجود آنکھ کو بھی حیات ملتی ہے۔ جس قدر تیز حیات آنکھ کی ہے اس قدر رخسار کی نہیں، جس قدر رخسار کی ہے اس قدر بالوں کی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ بالوں میں حیات ہے ہی نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حیات اتنی کم ہے گویا کہ حیات نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی قبر میں مردہ اس قدر حیات کم رکھتا ہے، اگر کہہ دو گویا رکھتا ہی نہیں ہے تو بات تب بھی ٹھیک ہے۔ جس کہتے ہیں القلیل کالمعدوم، کبھی قلت کو عدم سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو جب ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ قبر میں پڑا مردہ نہیں سنتا، وہ نبی نہیں غیر نبی کے بارے میں بات کہتے ہیں، ان کا موقع بھی ہوتا ہے کہ قبر میں نوع من الحیات ملتی ہے، قبر میں حیات اتنی قلیل ملتی ہے جس سے عذاب اور ثواب کا ادراک تو ہوتا ہے، لیکن حیات اتنی کم ہے اگر یہ کہہ دو کہ نہیں سنتا تو بات تب بھی ٹھیک ہے۔ بات اس کی وجہ یہ نہیں اس میں سننے کی صلاحیت نہیں، اس کی وجہ ایک اور ہوتی ہے، کبھی آدمی کے اندر کی صلاحیت ہوتی ہے مگر عارضی کی وجہ سے آدمی کام چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کیسے کہ قبر میں جو آدمی ہوگا یا نیک ہوگا یا برا ہوگا، نیک آدمی کے اندر بھی سننے کی صلاحیت ہے اور برے میں بھی سننے کی صلاحیت ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب بات سمجھو، برے اور نیک میں کیا فرق ہے؟ کبھی قبر میں نیک بھی نہیں سنتا، کبھی قبر میں برا بھی نہیں سنتا۔ علامہ الوسی رحمہ اللہ وہم عن دعائهم غافلون کے ساتھ لکھتے ہیں کہ دونوں کیوں نہیں سنتے؟ اس کی وجہ کبھی ہوتی ہے کہ برا آدمی عذاب میں ایسے پھنسا ہوتا ہے، ایسی اس کو ٹھکائی ہوتی ہے کہ پچھلی بات کو سنتا ہی نہیں ہے، ٹھکائی سے جان چھوٹے تو سنے نا۔ اور نیک آدمی مشاہدات الہیہ میں یوں مستغرق ہوتا ہے کہ پیچھے توجہ ہی نہیں جاتی، تو کبھی نیک بھی نہیں سنتا اور برا بھی نہیں سنتا۔ نہ سننے کی وجہ یہ نہیں ان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سننے کی وجہ کہ کافر عذاب میں غرق ہے اور نیک اللہ کے مشاہدات میں مستغرق ہے، اس غرق ہونے کی وجہ سے بات نہیں سنتے، ورنہ سننے کی صلاحیت دونوں میں ہوتی ہے۔ کوئی بات سمجھو، سننے کی صلاحیت دونوں میں ہوتی ہے۔ کبھی استاد بیٹھے ہیں نا مطالعے میں لگے ہیں اور ایک طالب پیچھے کہتا ہے استاد جی ادب سے اونچی آواز سے کہتا نہیں استاد سن بھی رہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ استاد میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، استاد مطالعے میں یوں لگا ہے اس کو پتہ نہیں مجھے کہ استاد جی کہہ رہے، سنتا ہے نا استاد جی، لیکن اس مطالعے میں غرق ہونے کی وجہ سے بات کو سن نہیں رہا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک عذاب میں غرق ہے، ایک مشاہدات میں مستغرق ہے، تو وہ نہیں سنتا مشاہدات میں استغراق کی وجہ سے، کافر نہیں سنتا عذاب میں غرق ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے کبھی ہمارے قابل کہتا ہے کہ مردہ نہیں سنتا، نہ سننے کی وجہ یہ نہیں کہ سننے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ سننے کی وجہ اور عارضی سبب کی وجہ سے نہیں سنتا، ورنہ دراصل وہ سنتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ وہ سنتا نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے امتی کا اور ایک مسئلہ ہے نبی کا۔ اس لیے بات آخری ذہن نشین کر لو کہ جب نبی اور غیر نبی کے بارے میں بات آئے نا اور مناظرے کی نوبت آئے تو مناظرہ اس پہ آپ کرو گے کہ نبی پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں، مماتی تحریر نہیں لکھے گا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ مماتی یہ تحریر وہ کہے گا بھئی تمہارا کیا نظریہ ہے کہ نبی زندہ تو غیر نبی زندہ نہیں ہے؟ آپ نے کیا جواب دینا؟ کیا جواب دینا؟ پھر مماتی کہے گا لکھو، میرا تمہارا مناظرہ ہوگا کہ نبی اور غیر نبی قبر میں زندہ ہے، نبی سنتا ہے تو غیر نبی نہیں سنتا، آپ کیا جواب دو گے؟ کہ پھر مناظرہ اس پر ہوگا کہ نبی غیر نبی زندہ ہے، نبی غیر نبی سنتا ہے، اس پہ مناظرہ ہوگا۔ آپ نے کہا اس پہ نہیں ہوگا بھائی، یہ مماتی کا وہ دجل ہے کہ جس میں کبھی ہمارے ساتھ ہی پھنس جاتے ہیں، پھر ہمیں تحریر سے محنت کر کے نکلنا پڑتا ہے۔ پھنسے تو آپ ہوتے ہیں نا غلط تحریر لکھنے کے بعد۔ ہم کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے یہ لکھو، غیر نبی کا نہیں لکھنا۔ کیوں؟ نبی قبر میں زندہ جیسے جاگنے والا، غیر نبی قبر میں زندہ جیسے اور سونے والے کو مردہ کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ نے کہا غیر نبی بھی زندہ ہے، ایسی نص پیش کرے گا جس میں غیر نبی کے اوپر میت کا اطلاق ہوگا، وہ کہے گا تو نے زندہ کہا، میں نے میت ثابت کر دیا، تو جھگڑا ہو جائے گا نا۔ اس لیے آپ نے کیا کہنا کہ غیر نبی قبر میں سویا ہے اور سونے والے کو میت، جو کہ غیر نبی پر میت کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس لیے میں غیر نبی نہیں لکھتا، نبی لکھتا ہوں۔ کیا لکھتا ہوں؟ غیر نبی نہیں لکھتا، بلکہ وہ کہے گا غیر نبی نہیں سنتا۔ آپ نے کہنا بھی غیر نبی بھی سنتا ہے لیکن کبھی عارضی سبب سے نہیں سنتا، اس لیے میں غیر نبی نہیں لکھتا، نبی لکھتا ہوں۔ اب بات سمجھو، تو عبارت میں کیا لکھو گے کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟
نبی پاک قبر میں زندہ ہیں. ہاں اگر سما کی بات آ جائے تو یہ نہیں لکھنا عام مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے, مناظرہ اس پہ نہیں ہوگا. ہم بھی کہتے ہیں بھی بعض اکابر کے سنتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں سنتے. تو جب اکابر کا سما عدم اسلام میں اختلاف ہو, مناظرے کی حاجت نہیں ہے. مماتیوں کا موقع بھی ہے کہ سماع موتا کا عقیدہ شرکیہ ہے, سماع موتا کا عقیدہ شرکیہ ہے. ہم کہتے ہیں شرکیہ نہیں ہے. سماع موتا پر مناظرہ یوں ہوگا کہ آیا سماع موتا شرک ہے یا شرک, اس کو میں کہتا ہوں سماع موتا شرک نہیں ہے, تو کہتا ہے سماع موتا شرک ہے, اب مناظرہ شروع کرو. وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. بس یہ تھوڑا سا میں نے اختصار سے مسئلہ حیات عرض کیا ہے کہ یہ حیات النبی کا مسئلہ ہے کہ جس کو آدمی سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر دلائل بات کی بات ہے, اصل مسئلہ تو سمجھے نا. بعض مماتی کہتے ہیں کہ متعصب نہ ہونا چاہیے, جہاں ہے وہاں اس کو رہنے دو, یہ ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. یہ ان مماتیوں کی دلیل ہے کہ جو مماتی شکست کھا گئے, ان کی دلیل ہے. پہلے لڑتے رہے جب مار کھا گئے نا, اب کہتے نہیں یار جہاں رہے وہیں رہنے دو. تو یہ 10 سال پہلے ہی رہنے دیتے, پھر یہ 20 سال پہلے رہنے دیتے, 50 سال پہلے آپ نے کیوں چھیڑا؟ پہلے بھی تو جہاں آدمی تھا وہاں تھا نا. پہلے ماتی لگا رہا محنت کرتا رہا. جب آپ نے جواب دیا پھر کہتے نہیں یار ایک اختلافی بات ہے. علماء دیوبند کے اختلافی مسئلہ, کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے. جو علماء کے اختلافی مسئلہ ہے اس لیے جہاں رہتا ہے وہاں رہتا ہے, اس پر مناظرہ نہیں ہونا چاہیے. اصل ایک اب وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے مناظرہ نہیں ہوگا, اپنی جان چھڑانے کہتے ہیں جہاں کوئی ہے وہاں پہ رہنے دو. کبھی بات شروع تم نے کی تھی, اب ختم بھی تم نے کرنی, ہم تو ختم نہیں کریں گے, ہم تو انشاءاللہ بات کو ٹھکانے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور اب بڑی فضا بدلی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں صرف ایک مرتبہ گیا ہوں فاروق آباد میں, ایک جگہ ہے شیخ پورہ کے ساتھ فاروق آباد, وہاں جگہ ہے بٹر شریف, وہاں پر گیا ہوں. 27 سالہ مماتی مولوی کو بحمد اللہ تعالی مسجد سے فارغ کرا دیا. 27 سالہ امام کی چھٹی ہوئی, پھر اس ظالم نے الگ مسجد بنا کر کام شروع کیا. ایک الحمدللہ درس ہوا, ایک درس. اور مماتی پھر آئے مناظرے کے لیے. میں نے تحریر لکھ کے دی اپنے لیٹر پیڈ پہ, میں نے کہا بھی تحریر ضیاء اللہ شاہ بخاری سے لو. 4 دن گجرات بیٹھے رہے اور مماتیوں کے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے تحریر لکھ کر لیٹر پیڈ پہ نہیں دی. واپس آئے, ہمارے ساتھ نعیم ہاشمی وغیرہ دیوبندی تھے, انہوں نے مولوی یعقوب کو 2-4 ٹھکائی مارا, اس کو ٹھکائی کی. بھائی تو مناظرہ کہتا تھا, اب ضیاء اللہ شاہ بخاری سے تحریر لکھا کے لا تاکہ مناظرہ کریں. جب اس کی ٹھکائی ہوئی یہ تھانے چلا گیا, تھانے جا کر رپورٹ درج کرا دی کہ مجھے ان نے مارا ہے. تھانے دار نے فریقین کو بلا لیا. اب جب تھانے میں گفتگو ہوئی تو تھانے دار نے کہا بھی مارا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے مارا ہے. کیوں مارا؟ انہوں نے کہا تو گستاخ رسول ہے, ہم نے اس لیے مارا کہ گستاخ رسول ہے. تھانے دار نے کہا گستاخ رسول ہے, انہوں نے کہا اس سے پوچھ لے یہ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. یہ کہتے ہیں حضور قبر میں مردہ ہے, حضور صلاۃ والسلام نہیں سنتے, یہ گستاخی نہیں ہے. اور تھانے دار کو غصہ چڑھا, اس نے کہا مولوی تیرا یہی عقیدہ ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں. اس نے کہا تیرا یہی عقیدہ ہے؟ کہتا ہے نہیں. اس نے کہا تو لکھ تیرا یہ عقیدہ ہے تو سزائے موت کے پھندے تک تجھے میں لے کر جاؤں گا. گستاخ رسول کا پرچہ میں کہہ رہا تو لکھ تیرا عقیدہ ہے. کہتا نہیں میرا تو یہ عقیدہ نہیں. اس نے کہا جو تیرا عقیدہ ہے وہ لکھ. میں واللہ العظیم آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تحریر میرے پاس موجود ہے. جب میں 2-3 سالہ اکٹھے مناظروں کے ریکارڈ شائع کروں گا نا انشاءاللہ تحریر چھپے گی. وہ مماتی مولوی یعقوب تھانے میں بیٹھ کے لکھ کر آیا, ہم نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں, روح جسد کا تعلق مانتے ہیں, قبر پڑے جانے صلاۃ والسلام کو مانتے ہیں. یہ عقیدہ لکھا. اس مولوی کی جان چھوٹی. جب بھٹو شریف گاؤں میں آیا تو جو نئی مسجد بنا رہا تھا اشاعت توحید و سنہ کا بورڈ لگا ہوا تھا, اس کے مقتدیوں نے وہ بورڈ اٹھا کے پھینک دیا. کہتا ہے جب یہ جماعت عقیدے کا تحفظ بھی نہیں کر سکتی, ان کے مناظر بھی نہیں آ سکتے, اور تھانے میں جا کر عقیدہ ان کا لکھنا ہے, اس بورڈ کو اتار کے پھینک دیا. اتر گیا وہ بورڈ بھٹو شریف میں, آپ جا کر دیکھ لو. اور انشاءاللہ یہ غالباً 27 یا 28 نومبر بنتی ہے. میں جا رہا ہوں فاضل پور میں ایک مدرسہ ہے, یہ چتروڑیوں کا مدرسہ تھا, چتروڑی سے مدرسہ چھینا اور اس مدرسے میں کانفرنس ہوگی, حیات النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا اب اتنا رخ بدلا ہے نا, بہت سارے, اگر میں آپ کو صرف کارگزاریاں سناؤں کہ کس قدر مماتی حیاتی ہوئے ہیں, کس قدر عقیدہ بدل کر واپس آئے ہیں, ان کی بحمدللہ بڑی طویل فہرست ہے. اور مناظرے کا تو مماتی نے نام چھوڑ دیا ہے. یہ بھاگنے کی ساری باتیں ہیں کہ بھائی متعصب نہیں ہونا چاہیے, متعصب یہ بہت ہے. اچھا اس چٹ کا جواب تو میرے بس میں نہیں ہے, ہمیں ایک دن عنایت فرمائے, میرے بس میں نہیں ہے. اس چٹ کا جواب یہ کہ میرے بس میں نہیں ہے. میں یہاں زور کے وقت حاضر ہوا تھا, مجھے حضرت کا حکم بھی موصول ہوا تھا کہ زور کے بعد بیٹھ جا, لیکن سچی بات ہے کہ میرے بس میں نہیں تھا.
میں آپ کو مذاق کرنے کہتا. پرسوں رات مغرب کے بعد میں نے لاہور جلسہ کیا, پھر رات کو 12 بجے بیان کیا. فجر کی نماز کو میں فیصل آباد پہنچا, وہاں سے نکلا تو زور کے بعد لتکانی جلسہ کیا, پھر رات کو ایک اور جلسہ کیا. 3:45 بجے رات میں سویا ہوں, اور فجر کے بعد 1.5 گھنٹہ پھر میں نے درس دیا. ہمارا مناظرہ ہوا تھا 15 محرم کو یہ لتکانی بستی بلانی میں, تو انہوں نے کہا جی پھر آؤ. 1.5 گھنٹہ میں نے درس دیا, پھر سوال و جواب ہوئے. اس کے بعد یہاں پہنچا تو میں نے مولانا کے بھائی سے عرض کیا بھی حضرت سے کہا تو میرے بس میں اب نہیں ہے, سچی بات ہے, اصحاب جواب دے جاتے ہیں, میں اس لیے بیٹھ گیا تھا. پھر گاڑی میں خود چلاتا رہا, کیونکہ میرے ساتھ مولانا حق نواز خالد صاحب خطیب بھی تھے, تو ان کو میں پچھلی سیٹ پر تو بٹھانے سے رہا, تو میں گاڑی بھی چلاتا رہا, سفر کرتا رہا. اور اس کے بعد میرے مسلسل اسفار ہیں شعبان کے اور رمضان کے بھی, یہ نہ ہوتے تو میں بڑے شوق سے حاضر ہوتا. حضرت نے مجھے پرسوں یا ترسوں 3-4 دن پہلے فون فرمایا تھا, اور یہ آج کا دن میرا خالص ریسٹ کہتے ہیں نا, خالص آرام کا دن تھا. میرا خیال تھا ملتان جاؤں گا, دوستوں کے یہاں کچھ گلشرے اڑائیں گے اور آرام کریں گے, اور صبح پھر میں نے سفر شروع کرنا ہے. حضرت نے حکم دیا تو میں نے اس سفر کو چھوڑ کر یہاں اس طرف چل پڑا ہوں. میرے بس میں نہیں تھا, ورنہ انشاءاللہ دنوں کی کیا بات ہے, ہم ہیں ہی اس لیے. انک میت و انہم میتون, اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. یہ آیت ہماری دلیل ہے, مماتیوں کی دلیل نہیں ہے. اب دیکھو, ہم کہتے ہیں انک میتون کا معنی کہ آپ پر موت آئے گی, ہم بھی مانتے ہیں کہ موت آئی, اس میں موت کی خبر دی گئی ہے نا, وقوع موت کا تذکرہ تو نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا موت آئی. اب موت کے بعد حیات ملی کہ نہیں ملی, اس کے احساس سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات نشین فرما لیں, قرآن کریم کی جتنی آیات مماتی پیش کرے ان سب کا اصولی جواب ذہن میں رکھ لو. اصولی تمام آیات کا ایک جواب ذہن نشین فرما لو. اصولی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں وہ کہے گا انک میتون کا معنی کہ موت آئی, اب حیات, یہی پہ رکھے اب حیات. فیمسک التی قضا علیہ الموت, اللہ نے روح کو روک لیا, اب روح کو رب نے چھوڑنا. یہی کہتا ہے نا اعادہ روح. کل نفس ذائقۃ الموت, جس نے موت کا مزہ چکھ لیا اب دوبارہ زندگی نہیں ملنی. افا امات و قتل انقلبتم, جب نبی پر موت آ جائے تو دوبارہ حیات, یہ ثابت کرے گا نا. ساری جو موت کی آیات ہیں مماتیوں سے یہ ثابت کرے گا کہ موت ملی تو اب حیات دوبارہ. اچھا مماتیوں سے پوچھو, حیات دوبارہ قبر میں نہیں ملنی یا حشر میں بھی نہیں ملنی؟ اصولی جواب سے نشین فرما لو کہ قبر میں نہیں ملنی یا حشر میں بھی نہیں ملنی. مماتی کیا کہے گا, بولیے نا کیا کہے گا؟ قبر میں نہیں ملنی, حشر میں. اس کو بھی انک میتون تو کہہ رہے کہ حیات ملنی ہی نہیں ہے. انک میتون اگر حیات پھر قبر کی نفی کرتی ہے تو حیات پھر حشر کی بھی, دونوں کی نفی کرتی ہے نا. وہ کہتا ہے نہیں, تو بھی اب دلیل پیش کرو, فرق بیان کرو نا, کہ یہ آیت حیات فی القبر کی نفی تو کرتی ہے, حیات فی الحشر کی نفی نہیں کرتی. وجہ فرق بیان کرو. مماتی یہ کہے گا کہ یہ آیت حیات کی نفی کرتی ہے لیکن حیات فی الحشر اور آیت سے اور حدیث سے ثابت ہے. ہم کہتے ہیں جس طرح حیات فی الحشر اور دلیل سے ثابت ہے تو حیات فی القبر بھی اور دلیل سے ثابت ہے. نہیں سمجھے؟ اگر اس سے نفی ہوگی تو دونوں کی, اگر یہ آیت ساکت ہوگی تو دونوں سے. بات نہیں سمجھے؟ مماتی کہتا ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری, اللہ روح کا امساک کرتے ہیں. اللہ روح کا کہتا ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت, یہ امساک ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ امساک ہو رہا ہے. یہ کون سا امساک ہو رہا ہے؟ یہ حضرت اچھی طرح سمجھ دیں, آپ طرح سنیں نا پھر پتا ہوگا امساک کون سا ہے. فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری. اب سنو, کہتا ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت, اللہ روح کو روک لیتے ہیں, اللہ روح کو روک لیتے ہیں, نہیں لٹاتے. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اللہ روح کو, توجہ رکھنا, میں دلیل کے جواب دینے لگا. اللہ روح کو روک لیتے ہیں, میں نے کہا بھائی نہیں لٹاتے, قبر میں بھی نہیں لٹاتے, حشر میں بھی نہیں لٹاتے. کہتا نہیں حشر میں لٹائیں گے, میں نے کہا پھر قبر میں بھی لٹائیں گے, دونوں میں لٹائیں گے نا. یہ آیت اگر قبر کی نفی کرتی ہے تو حیات کی بھی نفی, اگر قبر کی نفی ہے تو حشر کی بھی, اگر نفی ہے تو دونوں کی, اگر خاموش ہے تو دونوں سے. یہ تمام آیات کا ایک جواب ہے, اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ اس فقیر کا جواب ہے. الحمدللہ. میں ساتھی سے کہتا ہوں جو میرا جواب ہو, میں کہتا ہوں یہ میرا جواب ہے. یہ کیوں کہتا ہوں؟ اگر کبھی جواب ٹوٹ جائے تو آپ کہہ دو اس کا جواب تھا, بزرگوں کا جواب نہیں تھا. ٹوٹے گا تو میرا جواب ٹوٹے گا نا, بےزتی میری ہوگی, اکابر کی تھوڑی ہوگی. تو اس لیے میں کہتا ہوں انک میتون ہمارے خلاف نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو, میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ یتوفی الانفس پر کبھی مماتی سے گفتگو ہونا تو گرفت دیکھیں کیسی ہوتی ہے, گرفت یاد رکھنا. مماتی کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس, اللہ
روح کی توفی کرتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، روح موت کا مزہ چکھتی ہے. اللہ یتوفی الانفس کل نفس، تو نفس انفس ایک ہی ہوا نا، نہیں سمجھے؟ جو کل نفس ہے وہی انفس ہوا نا، جو انفس ہے وہی کل نفس ہوا نا. اب ہم کہتے ہیں کل نفس، یہ روح ہے یا جسد ہے؟ یہ کون ہے؟ روح ہے یا ماتی؟ کیا کہے گا؟ جسد. کیا کہے گا؟ جسد موت کا مزہ چکھ رہے ہیں نا، کیا کہے گا؟ جسد. ہم کہ جب کل نفس میں جسد ہے تو انفس میں بولیے نا، پھر جسد ہونا چاہیے نا. پھر اللہ جسم کو نکال لیتے ہیں یا روح کو نکال لیتے ہیں؟ تو بات تو ختم ہو گئی. اگلی بات سمجھو، مماتی کیا کہتا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. فَيُمْسِكُ الَّتِي، اللہ امساک کرتے ہیں کس کا؟ الَّتِي کا. اللہ امساک کرتے ہیں الَّتِي کا. الَّتِي کا صلہ گیا قضاء علیہا الموت. الَّتِي نفس ہے یا جسم ہے؟ یہ نحو گئی، یہ ترکیبیں گئی، ساری سیرے سارے گئے. نہیں آپ سمجھے؟ اللہ امساک کرتے ہیں الَّتِي کا. الَّتِي کا انہیں قضاء علیہا الموت، جس پر موت آئے. تو موت روح پر ہے یا جسم پر؟ تو الَّتِي سے امساک جسم ہو، امساک روح تو ہوتا ہی نہیں. پھر اس آیت سے تو امساک جسم ثابت ہوا نا، امساک روح تو ثابت ہی نہ ہوا. تو پھر کوئی دلیل نہ بنی. آپ یہ نحوی اعتراض کر کے تو دیکھو نا، پھر دیکھنا انشاءاللہ اس کے طوطے کیسے اڑتے ہیں. اصل میں ہمیں غلط فہمی ہے، ہم نے آیت کا معنی غلط کیا ہے، جس وجہ سے ہمیں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہے. اصل میں اس آیت کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. جب سوتا ہے تو، اور جب انسان مرتا ہے تو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ دنیاوی کام سو جائے تو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جب مر جائے تو بھی چھوڑ دے دیتا ہے. جب سو گیا تو بھی اللہ کے حوالے، اور جب فوت ہو گیا تو بھی اللہ کے حوالے، تو بھی اللہ کے حوالے. تو جب جاگا تو دنیا میں آ گیا، لیکن جو سونے والا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے حوالے، اور مرنے والا اب حوالے ہے، زور کو پھر اٹھ جائے گا. اصل آیت کا مفہوم یہ ہے. آیت کا معنی وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، اس میں ہم بھی بستے ہیں، مماتی بھی بستا ہے. جب آدمی فوت ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کہاں چلا گیا؟ اللہ کے پاس. کہاں چلا گیا؟ وہ تو ادھر ہی ہے. لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ کے پاس آنے کا مطلب اب وہ ہمارے کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی کرتا رہے گا. اب اس کا معاملہ صرف اللہ سے ہو گیا، دنیا سے اس کی تاریں کٹ گئی، دنیا والے کام اس کے ختم ہو گئے. بعض مماتی کہتے ہیں اگر نبی کی حیات مان بھی لیں تو سما نہیں مانتے. اگر یہ مانے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضور قبر میں کھاتے پیتے بھی ہوں گے. تو اعتراض، ہم تو کہتے ہیں حضور کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. کب کہتے نہیں کھاتے پیتے؟ ہم تو کہتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اللہ حی یرزق. نبی اللہ حی یرزق، نبی کو رزق دیا جاتا ہے. وہ رزق کیسے دیا جاتا ہے؟ لا تشعرون. رزق کیسے دیا جاتا ہے؟ لا تشعرون. اصل میں جو مماتی پنساتے اس میں ہم بستے ہیں، کہتے ہیں جی اس منہ سے کھاتے ہوں گے، اس ہاتھ سے پکڑتے ہوں گے، اس آنکھ سے دیکھتے ہوں گے، یوں کہتے ہیں نا. اس پر ہم پھنسنا شروع ہوتے ہیں. اللہ کے نیک بندو، ہمارا موقف یہ ہے کہ قبر میں احوال روح پر آتے ہیں اور جسم پر طبعاً آتے ہیں. قبر میں روح کھاتی ہے اور جسد اثر محسوس کرتا ہے، جسم اس کا اثر محسوس کرتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات روح پر آ رہے ہیں، حالات جسم پر نہیں آ رہے. اصالت روح پر آئے اور روح کی وساطت سے جسم پر آئے ہیں. تو کھاتا ہے، لیکن دنیا میں کون کھاتا ہے؟ روح یا جسم؟ یہ جو آپ گرمی میں شربت پیتے ہیں، شربت کا نام کیا؟ جسم افزا، یہی نام ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ پیا روح نے کہ جسم نے؟ تو افزا کون ہوا؟ روح. کیوں؟ پیا جسم نے تو روح افزا ہو گیا. مزہ جو روح کو آ گیا، وہاں روح کھاتی ہے تو مزہ جسم کو بھی آتا ہے. مماتی کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک ذرہ بھی سوراخ ہو تو تمام دنیا میں سبزہ نہ اگے. اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے جہنم کا تو پھر سب سے زیادہ سبزہ قبرستان میں کیوں ہوتا ہے؟ اور پرندے بندوق کی آواز سے اڑ جاتے ہیں، قبر میں گرجوں کی آواز سے نہیں اڑتے. جی برائے مہربانی وضاحت فرمائیں. مماتی بہت بیوقوف ہے، سچی بات ہے، بہت بیوقوف ہے. ہم ابھی سوابی میں گئے تھے تو ہم نے نعرے لگوائے تھے المماتی المماتی لا یعقلون لا یعقلون، یہ نعرے لگوائے، اور اس سے ماشاءاللہ خان بڑے خوش ہوئے. ہم نے کہا اس نعرے کو آگے تک تھوڑا سا پہنچاؤ، بہت بیوقوف ہے مماتی. دیکھو بات سمجھو،
جہنم کا جو ایک ذرہ بھی سوراخ ہو جائے دنیا کی طرف یا برزخ کی طرف ہے، اور وہ جو قبر میں ہوتا ہے نا سوراخ کھلتا ہے وہ دنیا کی طرف نہیں کھلتا، عالم برزخ کی طرف کھلتا ہے۔ کس کی طرف کھلتا ہے؟ عالم برزخ کی طرف کھلتا ہے۔ تو عالم برزخ کا مسئلہ اور ہے، عالم دنیا کا مسئلہ اور ہے۔ اگر ہم اس کو عالم دنیا میں زندہ مانتے، عالم دنیا میں سوراخ مانتے تو اشکال ہونا چاہیے تھا، ہم نے جہنم کے دروازوں کو عالم دنیا کی طرف نہیں کہا، عالم برزخ کی طرف کہا۔ تو برزخ کی بات اور ہے اور دنیا کی بات اور ہے۔ پرندے بندوق کی آواز سے اڑ جاتے ہیں، قبر میں گرجوں کی آواز سے نہیں اڑتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اصل بات سمجھیں، مماتی ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ پرندے عذاب قبر کو نہیں سنتے۔ تو اعتراض ہمارے پر ہوگا یا نبی پر ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں یسمع کل من یلیہ الا الثقلین، حضور فرما رہے ہیں کہ انسان اور جنوں کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جانور سنتا ہے، تو یہ کہتا ہے نہیں سنتا۔ اعتراض نبی پر ہوگا یا اعتراض ہمارے اوپر ہوگا؟ یہ اعتراض تو اللہ کے رسول پر کرنا چاہیے تھا نا۔ اگلا رہے گا یہ اعتراض کہ یہ قبر کی آواز سے یہ نہیں اڑتے اور یہ بندوق کی آواز سے اڑ جاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کر کر کے انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، آدمی اس کو محسوس نہیں کرتا اور اچانک چیز کو محسوس کر جاتا ہے۔ اچانک چیز کا اثر پڑتا ہے، اور جو انسان کے معمول میں آ جائے اس چیز کا انسان پر اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ دیکھیں آپ حضرات اگر یہاں ہوں تو آپ کو نیند آتی ہے اور گاڑی گزرے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن جو اسٹیشن پر رہتا ہے ریلوے ملازم، گاڑیاں گزرتی ہیں مگر اس کی آنکھ، اور اگر وہاں فائر کر دو تو کھلتی ہے کہ نہیں؟ ایک فائر سے اس کی آنکھ کھلتی ہے مگر انجن کے کھڑا کھڑ سے اس کی آواز نہیں کھلتی۔ کیوں؟ یہ کھٹ سننا اس کا معمول ہے اور فائرنگ سننا اس کا معمول نہیں۔ دوسری بات ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کھٹ ہو رہی ہے یہ میرے اوپر سے نہیں گزر رہی، اور جو فائرنگ گزری شاید کسی نے مجھے فائر مارا ہو۔ فرق ہے نا۔ تو جب آپ فائر مارتے ہیں تو پرندہ سمجھتا ہے شاید میری خیر آئی ہو، میری سختی ہو، اور جب قبر میں عذاب اور پرندے کو پتا ہے کہ مجھے نہیں ہو رہا کسی اور کو ہو رہا ہے تو روزانہ سنتا ہے۔ تو جو بات روزانہ کا معمول بن جائے تو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، اور خلاف معمول آنے والی چیز کی بات اور ہوتی ہے۔ جس کا تعلق اوروں سے اس کو نوعیت اور ہوتی ہے، جس کا تعلق اپنی ذات سے اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کیا جامع ترشید کراچی سے حیات النبی کا صریح فتویٰ مل گیا ہے؟ میں ابھی حضرت کو دیتا ہوں، فوٹو اسٹیٹ مجھ سے کروا لیں۔ 11 صفحات کے فتویٰ جامع ترشید نے جاری کیا، اور الحمدللہ ان فقیروں کی محنت ہے الحمدللہ۔ میں بات اس لیے کہتا ہوں، میں نے کہا میری عادت ہے، میں جو کام نہیں کرتا نہیں بتاتا، جو کرتا ہوں وہ بتاتا ہوں۔ ہم اپنی کارگزاری کسی اور کے کھاتے میں کیوں ڈالیں؟ الحمدللہ ہماری محنت ہے، ہم نے اس پر۔ جامع الرشید میں مفتی عبدالرحیم کا فتویٰ بھی آ گیا، اس کے لیے شاید آپ کے علم میں ہوگا روزنامہ اسلام جو بچوں کا اسلام ہے، یکم محرم کا شمارہ اتوار کو پڑھ لیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے اس پہ وضاحت کی ہے، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے اور پوری امت میں سے پیغمبر کی قبر میں حیات کا کوئی ایک شخص بھی انکار نہیں کرتا، مفتی عبدالرحیم صاحب کا۔ اور جامع الرشید کا 11 صفحات پر مشتمل تفصیلی فتویٰ آ گیا ہے، میں نے گاڑی میں سے رکھا ہوا ہے، جہاں کوئی مانگے ہم کہتے ہیں فوٹو سیٹ کرا لو۔ اتنے تو ہمارے پاس ٹکے نہیں کہ میں اس کی 100 کاپیاں کرا کے رکھوں۔ ہاں اگر کوئی آدمی یہ قربانی دے کہ مجھے کہو جی مولانا 100 کاپی ہم کرا کے دیتے ہیں، میں رکھ لیتا ہوں، میں ہر شہر تقسیم کرتا رہوں گا، میں تو اپنی وسعت کے مطابق چلوں گا نا بھائی۔ تو 11 صفحات کے فتویٰ موجود ہے، اور بھی ہم اس پر ایک دستخط مفتی محمد کے ہیں، دوسرے دستخط مفتی ابو البابا شاہ منصور کے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جس مسجد میں مماتی امام ہو اس کو معزول کرنا واجب ہے، اس کو معزول کرنا واجب ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم یہ کہو گے نا بدعتی ہیں مماتی پریشان نہیں ہوگا، تم کہو گے سنیت سے خارج ہے پریشان نہیں ہوگا، تم کو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر مماتی تڑپتا ہے۔ کیوں؟ بدعتی کہتے رہو، کھانا اس کو مل رہا ہے، خوراک مل رہی ہے، مسجد تنخواہ مل رہی ہے، جب مسجد اس کی بند کرواؤ گے نا، مسجد سے نکلواؤ گے، پھر یہ تڑپتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری مساجد سے مماتی اماموں کو صرف اس بنیادوں پر نکال دیا گیا کہ مماتی ہیں۔ وزیرآباد جو ہمارا مناظرہ شروع ہوا تھا اس کی بنیاد بھی صرف یہ تھی کہ وہاں ایک مسجد میں تبلیغی جماعت کے ساتھی مسئلہ حیات النبی پڑھا اور اس نے اپنے امام سے کہہ دیا حضرت آئندہ ہماری مسجد میں نہ آیا کرو، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نکال دیا اس کو۔ جھگڑا وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مماتی کہتے ہیں قبر برزخ یعنی گڑھے کا نام ہے، تو پھر جو کنواں کھودا جاتا ہے وہ قبر میں کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ برزخ نام ہے پردے کا۔ برزخ نام کس کا ہے؟ پردے کا۔ ایک ہے مکان اور ایک ہے زمان۔ قبر یہ ظرف اصل میں تو مکان ہے نا، اور برزخ یہ ظرف زمان ہے، ان دونوں کو ملاؤ تو قبر میں بھی ہوتا ہے اور برزخ میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم قبر میں عذاب بھی کہتے ہیں، برزخ میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ برزخ میں ہوتا ہے تو برزخی کہہ دیتے ہیں، اس جسم کو ہوتا ہے تو جسمانی کہہ دیتے ہیں۔ ان دونوں باتیں ہمارے خلاف نہیں، دونوں باتیں ہمارے موافق ہیں۔ بھائی نماز
ان کو گستاخ رسول کہنا کیسا ہے؟ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، شوق سے کو کہنا چاہیے، جو گستاخ ہے اس کو گستاخ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کون کو گستاخ کرتے ہیں گستاخی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ میں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اہل حق کے ساتھ زندہ رکھ، اہل حق کے ساتھ حشر شہادت کی موت دے، اہل حق کے ساتھ قیامت کا حشر فرما۔ اے اللہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ حضرت کے والد کو اپنی شایع نشان اجر عظیم عطا فرما، خزانہ غیب سے ساری ضروریات پوری فرما دے۔ اے اللہ اس کو مرکز رشد و ہدایت بنا دے، اے اللہ اس کو مرکز احیاء سنہ بنا دے اجمعین برحمتک یا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين